بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم عليه. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس پر بعد میں آتے ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ العلماء میں لکھا ہے واعظین کے لیے ضروری ہے کہ موقع کا حکم بیان کرے تو زیادہ مفید رہے گا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ ذی الحج کے پہلے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. سال کے دنوں میں ان دنوں کی خاص اہمیت ہے. تفصیلی بیانات آپ علماء کرام سے مسجدوں میں سن چکے ہوں گے. میں تذکیر کے طور پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحج. اللہ جل جلالہ کو ان 10 دنوں میں جو عبادت پسند ہے وہ بہت زیادہ. یعدل صیامہ بصیام سنۃ وقیامہ بقیام لیلۃ القدر. فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے اور رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. آگے پھر ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وصوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. عاشوراء کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے اور عرفات کے روزے کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اس روزے کی برکت سے گزشتہ سال کے بھی گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں گے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور اگر زندگی رہی آئندہ سال کے گناہوں کا بھی اللہ کفارہ بنا دیں گے. ہم بحیثیت مسلمان ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر 100% یقین ہونا چاہیے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے تو واللہ العزیز اللہ ضرور اجر دیں گے سال کا. ہم اللہ کے خزانوں سے سال کی امید رکھیں گے. یہ ضروری ہے کہ عمل کے دوران بندے کی نیت بھی ہو، یقین بھی ہو. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھے یا رمضان کا قیام کرے یا لیلۃ القدر کا قیام، 3 روایتیں ہیں، دل کی یقین کے ساتھ اللہ کے خزانوں سے لینے کی نیت کے ساتھ کہ مجھے اس پر اللہ کچھ دیں گے، تب اللہ رب العالمین غفر له ما تقدم من ذنب عطا فرمائیں گے. پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. تو ہر عمل دل کی یقین کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک بزرگ کا میں نے ایک دفعہ بیان سنا اجتماع میں، پورا بیان اسی موضوع پر تھا کہ جو احکام جس موقع کی اللہ کے رسول نے بتائے ہیں وہ عمل کرتے وقت یہ استحضار رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اس عمل کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے وہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے. مثلا وضو کے دوران ہم چہرہ دھوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ چہرے کی گناہ جڑ جاتے ہیں. ہاتھ جب دھوتے ہیں تو ہاتھ کی گناہ جڑ جاتے ہیں. پیر جب دھوتے ہیں تو پیر کی گناہ جڑ جاتے ہیں. تو وضو کرتے وقت یہ استحضار رہنا چاہیے کہ اس وقت میرا چہرہ دھو رہا ہوں، میرے چہرے کی گناہ جڑ رہے ہیں.
ہاتھ دھو رہا ہوں، ہاتھ کی گناہ جڑ رہے ہیں، تو یہ استحضار کے ساتھ ہوگا تو اللہ رب العالمین جل جلالہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ابھی شب قدر کے متعلق تو یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو، کسی کو نصیب ہوا ہے نہیں ہوا، وہ تو تحروا لیلۃ القدر، اس کے بارے میں فرمایا تلاش کیا کرو، لیکن ان راتوں کے بارے میں تو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ رات کی عبادت کس کے برابر ہے؟ لیلۃ القدر کی برابر ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہم تو دل کی اسی یقین کے ساتھ عبادت کریں گے تو اللہ کے خزانوں سے لینے کے قابل بنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو راتوں کو باقاعدہ تہجد کا اہتمام کریں۔ اب اللہ والے لوگ عام حالات میں بھی کرتے ہوں گے، لیکن اگر معمول نہیں ہے تو ان راتوں میں معمول بنا لیں۔ حد اقل یہ نہیں ہو سکتا تو سونے سے قبل چند رکعات صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ کر آپ سو جائیں، اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کرے، دعا مانگ کر سو جائے، اور دل میں نیت کرے کہ اگر فجر سے پہلے آنکھ کھلی انشاءاللہ مزید میں پڑھوں گا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، جو ہمارے بڑے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عشاء کی سنتوں اور وطروں کے درمیان 2 رکعت صلاۃ التہجد، صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ کی نیت سے پڑھا کرے۔ نیت میں تو توسیع ہے نا، توسیع کی گنجائش ہے، تو اس نیت سے پڑھیں گے تو بھی اللہ قیام اللیل کا اجر عطا فرما دیں گے۔ حد عقل اس سے بھی جو کم از کم، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ من صلی العشاء فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز پڑھی باجماعت، ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات تک قیام فرمائی ہے، اور جس نے پھر فجر کی نماز پڑھی تو بقایا آدھی رات کے قیام کا اجر اللہ اس کی کھاتے میں لکھ دیں گے۔ تو حد عقل پھر یہ ہے کہ عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے تو بھی ساری رات ہماری عبادت میں شمار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے بھی پھر کم درجہ یہ ہے کہ اگر اعمال کی توفیق نہیں مل رہی، کم از کم گناہوں سے اجتناب کرے بندہ۔ اگر ہم گناہوں سے اجتناب کریں گے یہ بھی عبادت کے زمرے میں آئے گا۔ لا ورع کالکف، تو ان راتوں میں ان باتوں کا اہتمام کیا جائے۔ روزے رکھے جائیں، اگر روز نہیں رکھ سکتے صوم داؤدی کہ ایک دن روزہ رکھ لے، ایک دن افطار کر لے، اگر وہ نہیں ہو سکتا کم از کم 3 دن رکھ لیں ان 10 دنوں میں، وہ نہیں ہو سکتا تو پھر عرفہ کا روزہ رکھے بطور خاص۔ ہاں جی، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند اور محتاج ہیں۔ اور عجیب یہ بھی ذہن میں رہے کہ عرفات کے روزے کا تعلق 9 تاریخ سے ہے، حجاج کرام کی وقوف عرفات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی میں آسان الفاظ میں اگر کہہ دو، رسول فقہاء کرام فرماتے ہیں وَيَكْرُهُ الصَّوْمُ فِي يَوْمِ الْعَرَفَةِ فِي الْعَرَفَةِ، روزے کا نام ہے رسوم عرفہ، لیکن مقام عرفات میں حاجی کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اور کیوں مکروہ ہے؟ کہ اگر روزے میں لگ کر کہیں دوسرے عبادات سے وہ محروم نہ رہ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر روزہ نہیں رکھا تھا۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ بخاری میں بھی ہے، صحابہ کے آپس میں اختلاف ہوا کہ حضرت روزے سے ہے یا نہیں، چونکہ فضیلت تو صحابہ کو معلوم تھی۔ ام الفضل بنت الحارث، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے، انہوں نے فرمایا میں ابھی پتہ کرا تھا، انہوں نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا بطور ہدیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت وہ دودھ کا پیالہ نوش فرما لیا، تو صحابہ کو بات سمجھ آ گئی کہ حضرت روزے سے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ عرفہ تو گزر گیا، ہمارے حساب سے 8 تاریخ ہے۔ بھئی اگر عرفے کا تعلق حاجیوں سے ہوتا ان کے لیے تو منع ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزے کا تعلق عرفے سے نہیں ہے، روزے کا تعلق 9 تاریخ سے ہے۔ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات، جو تکبیرات تشریق آنے والے ہیں، عام طور پر ہم تو یہی سنتے ہیں کہ تکبیرات تشریق عرفے والے دن فجر کے بعد سے شروع کی جاتی، لیکن اس وقت فجر کے بعد سے جو شروع کیا جاتا ہے وہ واجب ہے ایک دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنا، لیکن ذی الحج مسنون عمل یہ ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تکبیر پڑھا کرتے تھے اور صحابہ بھی،
گو کہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. کثرت سے ذکر کرنا، تو چلتے پھرتے اس کو معمول بنا لیا جائے کم از کم ان 10 دنوں میں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے جی، ان باتوں کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آیت کی طرف آتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو جنات کو پیدا نہیں فرمایا مگر الا لیعبدون، اپنی بندگی کے لیے. یہاں عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز روزے کے لیے پیدا کیا ہے. نماز روزہ عبادت کا ایک حصہ ہے. بعض لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، میں نے تفسیروں میں بھی یہ اعتراض دیکھا ہے تو خود تعجب ہوتا ہے کہ یہ اعتراض پیدا کہاں سے ہوا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. سوال یہ کرتے ہیں تو کیا دوسرے کام نہیں کریں گے یہ لوگ اگر عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ بھئی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عبادت کا مقصد صرف نماز روزہ نہیں. عبادت کا مطلب ہے اللہ کی بندگی کرنا. جب یہ مفہوم ہے عبادت کا تو اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے. پھر آپ نماز پڑھیں گے تب بھی بندہ بن کر پڑھیں، اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تب بھی بندہ بن کر کریں، اگر آپ دکان کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں تو بندہ بن کر بیٹھیں، اگر آپ تجارت کرتے ہیں بندہ بن کر کریں، اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو بندہ بن کر کریں. لیعبدون کا یہ مطلب ہے. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیطیعون، کہ اطاعت کرے میرے. اطاعت اور بندگی میں فرق ہے. اطاعت اللہ کی بھی کی جاتی ہے جل جلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی جاتی ہے. رسول اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، عبادت نہیں کی جاتی. اولو الامر بڑوں کی اطاعت کی جاتی ہے لیکن عبادت نہیں کی جاتی. اللہ جل جلالہ کے ساتھ خاص ہے کہ عبادت کی جائے. عبادت اللہ کو پوجنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی بندگی یہ اللہ کے ساتھ صرف خاص ہے. اور بندگی کی مفہوم پر میں آتا ہوں. سب سے اعلیٰ صفت علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندگی والی صفت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے کتنے سارے صفات قرآن میں بھی بتلائے گئے، احادیث میں بھی موجود ہیں، لیکن سب سے بڑی صفت صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ وہ لفظ عبد ہے. کون سا لفظ ہے جی؟ عبد. اگر صحیح معنوں میں یہ عبد بندہ بن جائے، خدا کی قسم کائنات میں اس سے بڑی اور صفت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم موقعوں پر عبد کہہ کر پکارا ہے. قرآن کا نزول سب سے بڑا کارنامہ ہے. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. قرآن کے نزول کے بارے میں کوئی شک ہو، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا. یہ نہیں فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی رسولنا علی نبینا. کیا فرمایا جی؟ سبحان الذی اسری بنبیہ. نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. تبارک الذی نزل الفرقان علی نبیہ. نہیں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. یہ نہیں فرمایا وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. صحیح. يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. تو اللہ کا بندہ. حضرت کا جب انتقال ہوا صحابہ شوق کی کیفیت میں چلے گئے. دماغ تیاری نہیں تھا قبول کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک عقیدی والا مسئلہ آ گیا نا. انبیاء تو دنیا میں تشریف لاتے بھی ہیں، چلے بھی جاتے ہیں. جب بندے ہیں تو بندے آتے بھی ہیں، چلے بھی جائیں گے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو مسئلہ جب عقیدے کا آیا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، فرمایا من کان یعبد محمدا، عبادت دیکھو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ اے صحابہ، اگر تم محمد کو پوجتے تھے، محمد تو تشریف لے گئے دنیا سے، رحلت فرما گئے، لیکن اگر اس کو پوجا نہیں جا رہا تھا، عبادت اگر اللہ کی تھی، تو اللہ تو حی قیوم ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ کیا رہے گا جی؟ جاری اور ساری رہے گا۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی توربت قدما، رات کو اتنی دیر تک تہجد میں کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں مبارک پھول جاتے تھے۔ کسی نے کہا لم تصنع یا رسول اللہ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حضرت آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں، نامناسب کوئی چیز ہو بھی وہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا، حضرت نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا بندہ نہ بنوں، شکر گزار بندہ نہ بنوں اس عظیم اعزاز کے ملنے پر؟ تو اللہ کے رسول سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے لفظ عبد کو چنا ہے اور پسند فرمایا ہے۔ کیوں؟ لیعبدون میں بھی یہی بات ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں، عربوں میں یہ دستور ہے، عبد عرب غلام کو کہتے تھے، زرخرید غلام کو۔ زرخرید غلام جتنے تھے دنیا میں، دو باتیں ان کی بالکل طے تھی، کنفرم تھی۔ غلاموں کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں، نہ مال پر، نہ مافلیت پر، ایون جان پر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب کس کا ہے؟ مولا کا ہے۔ یہ بات تو طے تھی، بالکل یقینی تھی۔ ہر عبد جانتا تھا اگر دماغ صحیح تھا کہ میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غلام کو دیکھیں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ آج کل تو غلام ہے نہیں، اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ تھا۔ حالانکہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات کن کو دینی چاہیے؟ فقیر، مسکین۔ غلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور مسکین ہو سکتا تھا بھلا؟ ہاں جی، لیکن ان کو دینا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ غلام کے پاس جو کچھ ہوگا اس کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ کس کا ہوگا؟ آقا کا شمار ہوگا، اور آقا صاحب حیثیت ہے، اس زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس کو۔ تو ایک تو یہ غلاموں کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے مولا کا ہے۔ دوسرا، غلاموں کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا نقل و حرکت مولا کے اشارے کے تابع ہے۔ مولا کہیں گے اٹھو، ہمیں اٹھنا ہوگا، مولا کہیں بیٹھو، ہمیں بیٹھنا ہوگا، مولا کہے چلو، ہمیں چلنا ہوگا۔ ہمیں کیوں کا کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم اعتراض کریں، سوال اٹھائیں کہ آپ نے اس موقع پر یہ حکم کیوں دیا۔ چاہے حکم سمجھ میں آئے تب بھی کریں گے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی نہیں، تب بھی کریں گے۔ یہ دو باتیں غلاموں میں پائی جاتی تھی مشترک۔ تو یہی بھائی میرے دوست، یہی بندگی ہے اللہ جل جلالہ کے۔ اگر ہم بندے بن جاتے ہیں، پہلا خیال ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب مولا کا ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جان ہماری نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ تو کسی اور چیز میں آپ تصرف کا حق رکھتے ہیں؟ بولو نا جی، کسی اور کے مال میں آپ تصرف کا حق رکھتے ہیں؟ جو تصرف کرو گے خیانت شمار ہوگی نا، تو اللہ نے خودکشی حرام فرما دی، کیونکہ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ در حقیقت مالک ہر شے خدا است، ای امانت چند روز نزد ما است۔ ہر چیز کی اصل مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ہاں جی، تو اسی طریقے سے یہ تصور ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوگا، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا ہمارے سمجھ میں نہ آئے، ہم رب العالمین کے بندے ہیں، ہمیں اس کو پورا کرنا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا۔ یہ بات میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اس دن ایک بندے نے مجھے کسی کا ایک مضمون بھیجا قربانی کے حوالے سے۔ میں نے کہا یار نہیں پڑھتا اس طرح کے مضامین، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کہنے لگی جی نا کچھ آپ پڑھے پھر اس پر کچھ لکھے۔ اور اسی طریقے اس کا بکواس کی، اتنے سارے جانور کیوں ضائع ہو رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ بھی ہے
کہ جس چیز کا استعمال دنیا میں زیادہ ہوتا ہے برکت بھی زیادہ ہوتی ہے. علماء ہمارے مشائخ مثال دیتے ہیں نا کہ یہی جانور کٹتے ہیں بڑھتے بھی ہیں. بکری 2 بچے 1 بچہ دیتی ہے پھر بھی ماشاءاللہ ریوڑوں کے ریوڑ موجود ہے, دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوئے. ہاں پھر کتے اور بلیوں کی مثال دیتے ہیں کہ وہ 6 7 7 8 8 بچے پیدا کرتی ہے, کٹتے بھی نہیں. لیکن کبھی آج تک کسی نے ریوڑ دیکھا ہے؟ ہاں جی, یہ بھی پتہ ہے ان لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیٹرول تھے, میں آپ کو بتاؤں, کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے. کنویں نہیں تھے لیکن عربستان میں پیٹرول تھا, ڈیزل تھا. زمینیں ایسے وہ ہو جاتی تھی, گیلی ہو جاتی تھی, لوگ سمجھ جاتے تھے یہاں کچھ ہے. لیکن اس زمانے میں اس کا مصرف صرف کیا ہوتا تھا, خارش زدہ اونٹوں پر ملنے کے لیے. جیسے ابھی جو بیماری پھیلی ہے لمپی سکن, اس طرح بیماری جانوروں میں چمڑے کی ہر دور میں رہی ہے. تو اس بیماری کے علاج کے طور پر وہ کیا کرتے تھے, وہی مٹی جو بھیگی قسم کی مٹی ہوتی تھی نا پیٹرول ڈیزل, تو اس پر مل لیتے تھے اور اس سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے. اس زمانے میں اس کا استعمال معمولی تھا تو پیداوار بھی اللہ نے اسی مقدار میں رکھا تھا. آج پوری دنیا پیٹرول اور ڈیزل کے ارد گرد گھوم رہی ہے تو اللہ نے اسی مقدار میں اس کا کیا بھی کر دیا, اضافہ. اور مجھے پھر ان روشن خیال بدبختوں پہ, ان تاریخ خیالوں پہ یہ تعجب ہے کہ اللہ کے بندو, تمہیں یہ غریب لوگ صرف اس احکام کے وقت یاد آ جاتے ہیں. جب حج کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نفلی حج کی کیا ضرورت ہے, یہ پیسے کسی غریب کو دے دیتے. پھر اس کے لیے واقعات بھی بتائیں گے آپ کو. عمروں کی کیا ضرورت ہے, کثرت عمروں کی, بس یہی پیسے کسی غریب کے کام آ جاتے, جہیز میں دیتے تھے, فلاں چیز میں دے دیتے. جب قربانی کی باری آتی ہے تو پھر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ اتنے سارے جانور کاٹنے کی کیا ضرورت ہے, ضیاء مال ہے, یہی پیسے کہاں لگاتے غریبوں میں. لیکن جب ان کی شادیاں ہوتی ہے کروڑوں روپیہ پھونک ڈالتے, اس وقت غریب یاد نہیں آتا. ایک ایک جلسے میں کروڑوں روپے ان کے لگ جاتے ہیں فضولیات میں, تب ان کو غریب یاد نہیں آتا. ایک مکان ہے 9 10 اور شوقیہ بنا رہے ہیں, بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا رہے ہیں. ہر ملک میں جہاں نئی آبادی بنتی ہے, بحریہ ٹاؤن میں, فلانی ٹاؤن میں, جہاں نئی آبادی, یہ وہاں پلاٹ لینے پہنچ جاتے ہیں. وہاں غریب یاد نہیں آتا. کب یاد آتا ہے, جب اللہ کا کوئی حکم ہو سامنے. حالانکہ ہر حکم کی اپنی ایک روح ہوتی ہے. بدن اگر خراب ہو جائے صابن سے صاف کیا جا سکتا ہے, کپڑوں کو بلیچ سے صاف کیا جا سکتا ہے. روح اگر آلودہ ہو جائے, روح کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے حضور روح پیش کرنا پڑتا ہے, اور وہ ہے قربانی کی شکل میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قناعت کا درس دیتے رہے. اور کس کا درس دیتے رہے, امت کو فضول خرچی سے بچاتے رہے, اسراف سے منع فرماتے رہے. لیکن جب حجۃ الوداع کا موقع آیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کرائے. کتنے؟ 63 اپنے ہاتھ مبارک سے, جو حضرت کی عمر مبارک تھی. بقایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کر دیے. ٹوٹل کتنے پورے کیے؟ 100. پھر حکم دیا کہ ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا وہ بھی دے دیجئے. 100 اونٹوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت جمع کر کے ایک ہی ہانڈی میں ڈال دیا. 100 نوالے بھی تو گوشت کا بند نہیں کھا سکتا. 100 جمع کر کے پکائے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا شوربہ تناول فرمایا, تاکہ 100 جو اونٹ کاٹے ہیں کچھ نہ کچھ اس کا کچھ حصہ پیٹ میں جائے. یہ ہمیں درس دینے کے لیے کہ تم کھاؤ, اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. کیا ہے جی؟ تو بدبخت انسان ہوگا جو اللہ کی ضیافت سے انکار کرے گا. روزہ کیوں منع ہے عید والے دن؟ لأنه ایام اکل و شرب و بعال, ایام ضیافت اللہ. ایک اور روایت میں اللہ کی مہمان نوازی کے دن ہے. تو اس میں کوئی فائدہ تھا, تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے باوجود یہ کہ ہر چیز میں کمی پسند فرماتے تھے, 100 اونٹ حضرت نے نہر فرما دیے. تو جو بھائی حکمتیں تو ہر حکم میں ہوا کرتی ہیں, لیکن میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا کہ بندے ہونے کی حیثیت سے ہمیں احکام کے اندر حکمتوں کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں حق حاصل نہیں کہ یہ حکم اس کے اندر کیا حکمت ہے. ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ضرور موجود ہے. وَأَمْرُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ,
اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب تفصیلات ہم جانیں یا نہ جانیں کوئی فائدہ نہیں. گو کہ علماء نے بیان بھی فرمائے بہت سارے فائدے، لیکن جاننا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. مثلا جیسے میں نے روزے کی بات کہی، اس جمعے میں نے پوری تفصیلی بات کی تھی کہ جسمانی کیا فائدہ ہے. ان 10 دنوں میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر جسمانی فائدہ ہے کہ 10 دنوں تک اگر کوئی شوگر کا بیمار ہے تو شوگر لیول میں آ جائے گا، صحیح. اگر کوئی ہائی بلڈ پریشر کا بیمار ہے تو یہ لیول میں آ جائے گا روزوں کی برکت سے. اگر کوئی دل کا بیمار ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، ان روزوں کی برکت سے دل کی دھڑکنیں نارمل پوزیشن پر آ جائیں گی. اگر معدے کی تیزابیت کا شکار ہے، ان 10 دنوں کے روزوں کی برکت سے کیا ہوگا جی؟ بولو، حد اعتدال میں آ جائے گا. اور پھر عید والے دن تو ہمیں آپ لوگوں کی نیت کا تو اندازہ ہے. رئیس بھائی بھی دانت ان کی نہیں ہے، لیکن یہ بھی تب نعرہ تکبیر اللہ اکبر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ٹوٹ پڑنا بھی چاہیے جی. ہمیشہ ڈاکٹروں کی باتوں کو اتنی سیریس مت لیا کرو. اس دن حضرت ایک شخص مجھے کچھ پرہیز بتا رہے تھے. یقین کرے انہوں نے جو تفصیلات مجھے بتائی پرہیز کی کہ فلاں یہ کرے اور یہ فلاں چیز جو ہے نا تیل میں نہ پکائے، وہ اسٹیم پہ، اور فلاں چیز اس طرح کرے، اور آٹے چکی کا کھائے، اور فلاں یہ کرے، یہ ساری چیزیں. میں نے کہا یار یہ چیزیں تو سینٹر جیل میں یہ پرہیز ہو سکتا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے سینٹر جیل کبھی اپنے لیے کیا کہ اولادوں کے لیے، شاگردوں کے لیے بھی کبھی نہیں مانگا اللہ سے. یہ کیا عجیب و غریب میں نے کیا لگا رکھا ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرجت لعبادہ والطیبات من الرزق. پاکیزہ رزق اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کون ہے جو لوگوں کو منع کر دے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ حد اعتدال سے کوئی بھی چیز آگے نہیں جانی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ حد اعتدال میں رہ کر آپ کرو گے واللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان یہ یہاں آ جاتا ہے کہ ہم ہر چیز میں اعتدال سے باہر نکل جاتے ہیں. ایون اللہ کا ذکر کتنا عظیم الشان عمل ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا ذکر سے انسانوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کثرت ذکر کی وجہ سے پاگل ہو گئے ہیں. سوال ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ ذکر سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے، ہم نے تو ذکر کرنے والوں کو مینٹل بنتے دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حد اعتدال سے باہر نکل کر کرتے ہیں، اپنے مرضی سے دوائیاں کھاتے ہیں، مرشد سے رجوع نہیں کرتے، اپنے استاد اپنے پیر و مرشد کی مشورے پر چل کر نہیں کرتے. تو ذکر جیسی مفید چیز بھی اس کے حق میں کیا بن جاتی ہے؟ نقصان دہ اور مضر بن جاتی ہے. تو پھر باقی غذاؤں کا کیا حال ہوگا میرے دوستو؟ خلاصہ یہ کہ حد اعتدال میں رہ کر جو بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی رہے گا اور وہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو کہ بندہ پسند کیا گیا، تو بندگی کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا حکم مانے اور اس کا تابع رہے، اور عاجزی کے ساتھ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا رحم اللہ یوسف. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ رحم فرمائے کہ وہ 8 سال تک جیل میں رہے. اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے بلاوا آیا لیکن فوراً نہیں نکلے. فرمایا جب تک اس الزام کی صفائی نہ ہو جس کی وجہ سے میں جیل میں آیا تھا میں نہیں نکلوں گا. پہلے یہ تو کنفرمیشن تو ہونی چاہیے کہ میں آیا کیوں تھا، کیا جرم کیا تھا میرا. تو حضرت فرماتے اگر میں ہوتا تو ہم فوراً نکل جاتے. تو کیا خیال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف جتنی استقامت حاصل نہیں تھی کیا؟ یقیناً تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جملہ خوبان ہمہ دارند تو یک تنہا داری. جتنے صفات اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے. لیکن حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم اتنا مزید انتظار نہ کرتے. ہی عبدیت کا اظہار ہے، عاجزی کا اظہار ہے کہ ہم عاجز ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ اکبر کبیر. آتا ہے کتابوں میں ایک بزرگ اللہ والے بازار میں جا رہے تھے، قحط سالی کا زمانہ تھا. یہ مہنگائی ہر دور میں یہ رونا روتے ہیں لوگ. تو فرمایا کہ پریشانی تھی ہر طرف، مارکیٹوں میں پریشانی چھائی ہوئی تھی.
بزرگ نے اس موقع پر دیکھا کہ ایک نوجوان جا رہا ہے، کوئی غلام ہے اور گاتا ہوا جا رہا ہے خوش و خرم، اور دنیا و مافیا سے بے فکر ہو کر گاتا ہوا ڈیری خوشحالی نہ زړه زما وہی ٹوپونا ورک دشا غمونا جانان دی در روان دے. بزرگ نے اس کو بلا، ادھر آؤ بیٹا. کہنے لگے تو سڑی زوے نے، یہ حالات دیکھو مارکیٹ کا، اور تیرا یہ گانا اور یہ اچھلنا کودنا، یہ خوشی، یہ مذاق، یہ بے فکری بے غمی، یہ کیا ماجرا ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگے حضرت کیوں میں پاگل لگ رہا ہوں؟ بالکل دماغ ٹھیک ہے. فرمایا تو پھر اتنے بے فکر کیوں ہوں؟ کہنے لگے میں کیوں فکر کروں؟ فکر تو آپ جیسے لوگ کرے جو آزاد ہیں. اللہ اکبر. کسی کے قید میں اپنے آپ کو دیا نہیں. میں تو غلام ہوں، غلام کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا کھانا پینا میرے کس کی ذمہ ہے؟ مولا کی ذمہ ہے. اور مجھے پتہ ہے میرا مولا مالدار آدمی ہے، اتنے گاؤں کی آمدنی ہے اس کی، اتنی زمینیں ہیں، وہ کچھ بھی ہو مجھے کم از کم کھلا سکتا ہے، وہ اتنا مجھے یقین ہے. تو جب میرے ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہے تو مجھے فکر کرنے کی، ماتم تو تم کرو کہ تم نے اپنی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے. اللہ اکبر. تو بزرگ رو پڑے. اللہ کہنے لگے بیٹا اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے آج عبدیت کا حقیقی مفہوم سمجھا دیا. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مارا با جان جاں اشنا کر دی. کہ بیٹا یہی یقیناً عبدیت ہے. اگر میرا مولا موجود ہے، ید اللہ ملآ لا تغیضها سحاء اللیل ولا النہار، اتنے بڑے خزانوں کا مالک. ہاں منافقین کیا کہتے تھے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. جواب کیا آیا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے. لیکن یہ بات منافق کی سمجھ میں نہیں آتی. اگر مومن کی سمجھ میں نہ آئے تو قابل تعجب ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. مومن بن کر تم کیسے نہیں سمجھ پائے؟ تو فرمانے لگے بیٹا آپ نے مجھے سمجھا دیا. اگر ہم اللہ کے بندے بن کر چلے تو ہمیں پھر پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہمیں پھر پریشانی کی ضرورت کوئی نہیں. پریشانی تب ہوگی جب یہ ساری ذمہ داری ہم اپنے اوپر ڈال دیتے ہیں. اللہ پاک کیا فرماتے؟ ما اريد منهم من رزق، میں تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کروں گا. وما اريد ان يطعمون، یہ بھی نہیں کہ تم مجھے کھلاؤں گا تم میں. تمہارا کام صرف بندگی ہے کہ میرا حکم فالو کرو، باقی مجھ پہ چھوڑو. بدقسمتی یہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے اس کے لیے ہم پریشان ہیں، جو اللہ کے ذمے نہیں ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. میں طالب علمی کے زمانے میں ایک دعا مانگتا تھا اور اپنے دوستوں سے بھی کہا کرتا تھا کہ یہ دعا مت کیا کرے کہ ہمیں رزق مستقبل میں کیسے ملے. یہ دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں علم عطا فرما دے اور قبول بھی فرمائے. رزق کا وعدہ اللہ نے فرما دیا ہے، لیکن تمہیں مولوی بناؤں گا یہ وعدہ اللہ نے نہیں کیا، یہ ہمیں خود کرنا پڑے گا. تو جو اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس کے بارے میں کیوں پریشان؟ اس چیز کے بارے میں پریشان ہو جس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی کہ میں ہر حال میں تمہیں ہدایت دوں گا. ہاں اگر تم مانگو گے تو دوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مانگو گے دوں گا، نہیں مانگو گے نہیں دوں گا. اور رزق کے بارے میں مانگو تب بھی اللہ دیتا ہے، نہیں مانگو. دنیا میں بہت لوگ نہیں مانگتے، غیر مسلم، یہ حیوانات، حشرات الارض، لیکن ان کو اللہ رزق پھر بھی دیتا ہے. مانگنے والوں کو بھی اللہ دیتا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی اللہ دیتا ہے. لیکن ہدایت، تقوی کی زندگی، طہارت و پاکیزہ زندگی اللہ صرف کن کو دیتا ہے؟ جی اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر ان کی بات سمجھ میں آ جاتی کہ اگر ایمان اور عمل صالح کے بعد لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، ایمان و عمل صالح کے بعد اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ملنے والے ہیں. فرما کاش یہ بات تمہارے سمجھ میں آئے. اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ بنا لے. تو میرے دوستو یہ ہے اصل بندگی، کہ بندہ اللہ کے حوالے کر دے.
اس کو تصوف کی زبان میں کہتے ہیں رضا بالقضا بھی کہتے ہیں. ایک مقام ہے فنا فی اللہ کا بھی کہ جو فیصلہ اللہ کا ہے مجھے اس فیصلے پہ رضامندی ہے. زندہ کنی عطائے تو گھر بکشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چکنی رضائے تو. فرمایا اللہ اگر زندگی دو گے زندہ کنی عطائے تو یہ آپ کی طرف سے عطا ہے. ہم نے زندگی کا کوئی بیلنس ایڈوانس میں جمع نہیں کر رکھا ہے اللہ کے خزانوں میں. ہم اگر یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں نا یہ فلاں فلاں تو ہم پہلے بیلنس کیا کرتے ہیں جمع کراتے ہیں. ان سانسوں کی ہم نے کوئی بیلنس جمع کرائی اللہ کے خزانوں میں. زندہ کنی عطا ہے تو یہ اللہ آپ کی طرف سے عطا ہے جو آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. گر بکشی فدا ہے تو اگر اے اللہ تو ہمیں موت دے یہ ہم تجھ پر فدا ہے. ہمیں اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم نے جرم کیا ہے خودکشی کرو گے تو معاف کروں گا ورنہ نہیں. فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. تو انہوں نے 70,000 بنی اسرائیل کو ایک گناہ بخشوانے کے لیے خودکشی کرنی پڑی تھی. ہم اعتراض کا حق رکھتے ہیں. قربانی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اصل میں تو جان کی قربانی تھی. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جان کے بخشی کر دی. اور معاملہ کس پہ لے آئے؟ مال پہ لے آئے. جان سے کس پر لے آئے؟ مال. اور وہ مال بھی پھر ہمارے استعمال میں دے دیا. اس امت پر پھر خصوصی کرم ہے اللہ کا. پہلے تو آسمان سے آگ آ کر اس کو لے جاتا اب ہمارے حوالے کر دیا جاتا ہے. زندہ کنی عطائے تو گر بکشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چکنی رضائے تو. فرمایا اللہ دل آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے تو جو بھی آپ فیصلہ کریں گے یہ آپ کی رضا ہے اور آپ کی رضا پر ہم راضی ہیں. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے. فرماتے ہیں کہ 33 سال تک وہ مرض بستر پر پڑا رہا. 33 سال تک صاحب فراش رہا. لیکن جو بھی ملنے آتا تھا تو اس کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ سرسبز و شاداب نظر آتا تھا. کسی نے کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. انسان اگر 33 سال نہیں 33 گھنٹوں کے لیے بھی صاحب فراش ہو جائے تو رنگ بدل جاتا ہے, شکل پہچاننے میں نہیں آتا بندہ. تو یہاں معاملہ 33 گھنٹوں کا نہیں, 33 دنوں کا نہیں, ہفتوں کا نہیں, مہینوں کا نہیں, بلکہ 33 سالوں کا ہے. پھر بھی یہ معاملہ ہے اس کے کیا راز ہے؟ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس وقت میں صاحب فراش ہوا اس مرض میں جو بھی تھا اس تکلیف میں جب میں مبتلا ہوا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تکلیف تیرے ساتھ ساری زندگی رہے گی, تو میں نے کہا اللہ پاک لا یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. جو اللہ نے لکھا ہوگا وہی پہنچے گا نا. اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی درخت کا نہیں گر سکتا. تو اللہ رب العالمین اگر مجھے بستر پہ دیکھنا چاہتے ہیں تا حیات تو اللہ میں اس پر راضی ہوں. میں اس پر کیا ہوں؟ راضی ہوں. فرمایا جس دن میں نے اللہ کے فیصلے پر رضا کا اعلان کر دیا اور دل سے کیا, کہنے لگے رب کعبہ کی قسم صبح و شام رب العالمین میری خیریت دریافت کرتے ہیں. اب کیسے کرتے ہیں یہ نہ میں بتا سکتا ہوں اس کرسی پہ بیٹھ کے, نہ آپ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ انہی لوگوں کو نصیب جن کو نصیب ہوا ہے. یہ ذوقی معاملات ہیں, یہ وہ بتا سکتے ہیں. یہ کتابی باتیں ہے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیسے اس کی خیریت پوچھتے ہیں, کیسے دریافت کرتے ہیں. فرما اللہ کو اسی حال میں رکھنا پسند تھا تو اللہ پاک صبح و شام میری طبیعت حال احوال پوچھتے ہیں. بھلا جس انسان کا حال و احوال رب العالمین پوچھے وہ بھی صبح اور شام, اس کے چہرے پر تازگی نہیں ہوگی تو کس کے چہرے پر تازگی ہوگی؟ دل شدہ مبتلائے تو ہر چکنی رضائے تو. اللہ رب العالمین ہم سے بھی راضی ہو جائے میرے دوست. اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہو جائے کہ ہم ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. میں حجاج کرام کی تربیتی نشستیں اٹینڈ کرتا ہوں زمانے سے. ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کوئی تھی, خواتین بھی آتی ہیں, پھر وہ سوالات لکھ کے بھیج دیتی ہیں. پرچوں کا ایک وہ ہوتا ہے نا سوال جواب کی نشستیں ہوتی ہیں. تو ایک ڈاکٹر خاتون تھی, سوال اس نے بھیجا, کہنے لگی مفتی صاحب یہ ایک بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ سعی کے دوران جو میلین اخضرین آتے ہیں, وہ جو خاص جگہ آتی ہے نا جس پر سبز رنگ کا فانوس لگا ہوا ہے,
وہاں مرد حضرات دوڑیں گے اور خواتین نہیں دوڑیں گی. کہنے لگے جبکہ یہ سنت خاتون کی ہے. سیدنا بی بی ہاجر علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام یہاں پر دوڑی تھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی اتباع میں کن کو دوڑنا چاہیے تھا؟ خواتین کو. اور آپ مردوں کو دوڑا رہے اور خواتین کو منع کر رہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے کہا میرے سمجھ میں تو آپ کی تو ایک بات سمجھ میں نہیں ہے، میرا تو پورا حج سمجھ میں نہیں آتا. پورا حج سمجھ میں نہیں آتا، اور سمجھ میں نہ آنا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. میرا ایمان ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس میں عقل دوڑانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کنکریاں مارتے ہیں، وہاں شیطان تھوڑی، وہاں تو ایک پلر سعودی حکومت نے بنایا ہوا ہے. عقل میں یہ بات آنے والی ہے کیا؟ ہاں جی. بیت اللہ کے ارد گرد جو بندہ طواف کاٹتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ عرفات، حرم شریف کو چھوڑ کے عرفات کے میدان میں جا کے کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی ہے. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ بولو نا. اسی طرح مزدلفے کا عمل، اسی طرح سارے اعمال حج جتنے ہیں یہ عاشقانہ عبادت ہیں. حضرت ہاجر بی بی نے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تھی خاص مقصد کے لیے، پانی کی تلاش میں. تو وہاں پر کوئی بھی حاجی پانی کی تلاش میں وہ دوڑ نہیں لگاتا. ہم تو بندے ہیں اور بندے کا کام عقل چلانا نہیں، حکم پر فالو کرنا ہوتا ہے. گو کی حکمتیں بھی ہیں لیکن ہمیں اس کے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا بی بی اصل یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اور حج مبارک لیشہدوا منافع لہم، فرمایا کہ حاجی خود منافع کا مشاہدہ کرے گا. مشاہدہ پھر کیا کرے گا؟ حج مبرور کے نتیجے میں زندگی بدل جاتی ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اور یہ زندگی کیوں بدلی؟ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے. اللہ پاک جل جلالہ کی اطاعت کی وجہ سے یہ زندگی بدلی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک موقع پر فرمانے لگے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ. ترمذی کی حدیث ہے. اگر عقل کا دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا، وحی پر نہ ہوتا، تو موضوع کے اوپر کی بجائے نیچے مسح کرنا زیادہ مناسب ہوتا. کیونکہ اگر گندگی لگے گی تو کہاں لگے گی؟ موضوع کے نیچے یا اوپر؟ ولیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہرہما، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع کے اوپر مسح کرتے دیکھا ہے. تو پتہ چلا کہ عقل کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. انسان کے بدن سے گیس خارج ہو جائے تو علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جا کے وضو بنا لیں. اور پھر حضرت وضو کیسے بنا لو؟ فرما بس یہ جو اعضاء ہے نا، فرض اعضاء، یہ دھو لو. اب استنجا کی ضرورت نہیں ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ ہم کیا کرتے؟ استنجا پر اکتفا کرتے. گیس جہاں سے خارج ہوئی وہی جگہ دھونی چاہیے تھی، لیکن حکم کیا ہے کہ اس کو چھوڑو، آپ مزید یہ چیزیں کرو. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو عبدیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک کے حکم کے بندہ تابع بن جائے، اللہ کے فیصلوں پر ہر حال میں بندہ راضی رہے. اللہ نے جتنا دیا بالکل صحیح دیا. جو اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں ہوا بالکل صحیح ہوا ہے. علماء فرماتے جتنے تقدیر پر ایمان ہوگا بندے کو کبھی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا. ٹینشن میں سب سے زیادہ وہ بندہ مبتلا نظر آئے گا جس کا تقدیر پر ایمان کمزور ہو. تقدیر پر جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا وہ بندہ کس میں رہے گا؟ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. اگر اللہ کے اوپر آپ بھروسہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح بھروسے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسا روزی اور ایسا رزق عطا فرماتا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا. صبح خالی پیٹ گھروں سے نکل جاتے، کوئی روزگار نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن واپس پیٹ بھر کے آ جاتے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو ہر چکونی فدا ہے. تو یا اللہ جو آپ کریں گے میں تیرے اوپر فدا. تو یہ ہے عبدیت کہ بندہ اللہ جل جلالہ سے مانگنے والا بن جائے. یا اللہ مجھے اپنا صحیح بندہ بنا لے. اصل میں ہمارے عبادتوں میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں میرے دوست. پہلے کیا تھا؟ عبدیت کا مادہ لوگوں میں زیادہ تھا. مانگنے میں بھی عبدیت، رونا دھونا، عاجزی. اللہ جل جلالہ اس پر کیا فرماتے تھے فیصلے؟
ہمارے بڑے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک حدیث بار بار سناتے تھے، لانین المذنبین احب الی من زجر المسبحین. ایک طرف ایک آدمی گناہوں پر روتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میں شرمسار ہوں، میں سیاکار ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، یا رب اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دے. دوسری طرف دوسرا بندہ اللہ کے تسبیحات بیان کرتا ہے، تسبیحات کی آواز سے رونے کی آواز اللہ کو زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک طرح کی عاجزی ہے، عبدیت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے اس بندے پر جب وہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہوتا ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتے دیکھو یہ جانتا ہے کہ ان لہو ربا، کہ یہ کوئی رب والا ہے، آزاد نہیں ہے، رب ہے جو گناہوں کو بخشنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ مجھے جانتا ہے تبھی تو روتا ہے. اللہ کو رونے پر زیادہ پیار آتا ہے گنہگار کے رونے پر، ذاکر کے ذکر کی آواز کے مقابلے میں، کیونکہ اس میں عاجزی ہے میرے دوست. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، بارہ سنا ہوگا. ایک اللہ والے ہیں، صاحب خانقاہ ہیں، لوگ ان کے پاس آتے تھے فیض پانے کے لیے، اور یہ اللہ والے ہمیشہ سخی دل کی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ دل میں دنیا اور اللہ کی محبت دونوں جمع نہیں ہو سکتی. تو اللہ والے کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہے، دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اتنی نہیں ہوتی، غالب نہیں ہوتی، مغلوب رہتی ہے ہمیشہ. تو اللہ والے ہمیشہ سخی نظر آئے ہیں. تو جو بھی آتے تھے ان کا اکرام کرتا تھا، ضیافت کرتا تھا، اور ایمان کا بھی تقاضا ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے تو اس کو مہمان نوازی کرنی چاہیے. تو مہمانوں کو کھلاتے تھے. حالات تو آتے ہیں، ہر ایک پر آتے ہیں، صلحاء پر بھی آتے ہیں. ایک موقع ایسا ہے کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس پر قرضے چڑھ گئے دکانداروں کے، اچھے خاصے قرضے. تو ساتھ میں ایک خبر نشر ہوئی کہ حضرت والا کی طبیعت بہت ناساز ہے، اور ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے، لگتا ہے کہ حضرت کا سفر آخرت قریب آ چکا ہے. تو جتنے دکاندار تھے ان کو اپنے پیسوں کی فکر پڑ گئی کہ ہمارے پیسوں کا کیا ہوگا، حضرت تو اللہ کے پاس چلے جائیں گے لیکن ہمارے پیسوں کا کیا بنے گا، پھر ہم کس کا گریبان پکڑیں. تو سب نے متفق ہو کر کہا کہ اب جا کے مل لیتے ہیں حضرت سے، کچھ بھی ہو. سارے کے سارے جمع ہوئے، ہر ایک نے اپنا جو بل بنایا نا وہ اپنے ساتھ لے کر آئے، اپنے جیب میں رکھ کے آئے. حضرت ہم تو عیادت کے لیے آئے تھے اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا یہ بھی ہے، اس کا بھی کچھ کر دیجئے. ان کو پتہ تھا کہ اللہ والے حقوق العباد رکھتے نہیں. جو بھی آتا تھا حضرت بیٹھے اللہ مالک ہو جائے گا انشاءاللہ. سب کو بٹھایا. اب کوئی جواب کسی کو نہیں دے رہا، اپنے ذکر و شغل میں لگے ہوئے ہیں. تو مولانا روم فرماتے کہ اتنے میں ایک چھوٹا بچہ، صبح کا ٹائم تھا، ایک بچہ حلوہ بیچتا ہوا کہیں نظر آیا. حلوہ لے لو، حلوہ صبح صبح گرم گرم حلوہ لے لو. تو حضرت نے کسی مرید کو بھیجا کہ اس کو یہاں بلاؤ. فرمایا بیٹا یہ ہمارے مہمان آئے ہیں، ان کو کھلا دے یہ حلوہ، ہے نا. سلسلہ تو تھا. فرمایا ان کو کھلا دیں. تو بچہ بھی خوش ہوا، مامون طبیعتی منتا، ایک ہی جگہ مال بک گیا تو اچھی بات ہے. تو سب کو وہ حلوہ بھی حضرت نے کھلا دی. تو بچہ کہنے لگے حضرت ابھی میں مدرسہ جانے کا ٹائم ہے تو برائے کرم پیمنٹ کر دے. فرمایا یہ بھی اسی لیے بیٹھے ہوئے، تو بھی بیٹھ جا. اب بچے کو کون بٹھا سکتا ہے؟ بچے کہنے لگے حضرت میں بیٹھنے والا نہیں ہوں، ابو معذور ہے، بیمار ہے، استاد جی وہاں ماریں گے مدرسے میں، اسکول مدرسے مرغہ بنائیں گے، مجھے جانا ہے. بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں نا. الصبی صبی ولو کان ابن نبی. بچہ تو بچہ ہوتا ہے چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو اپنا بچپنا دکھائے گا. کہنے لگے حضرت میں، باقی تو مروتاً خاموش تھے نا. بچہ کہنے لگے حضرت مجھے پیسے چاہیے. فرمایا بیٹا میں نے کہا نا بیٹھو، ہو جائے گا، اللہ مالک ہے. کہا کیسے ہو جائے گا، میں آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہوں. اب باقی تو مروتاً خاموش ہے، لیکن یہ بچہ بیچ بیچ میں بار بار آوازیں لگا رہا کہ حضرت کب دو گے، اب بتاؤ نا کب دو گے. اللہ مالک ہے. اب یہ لوگ بھی دلوں میں سوچتے ہیں کہ یار کس طرح اللہ والا ہے. اب ہم تو چلو بڑے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. طالب علم کو بھی بٹھا دیا اللہ کے بندے نے. کیسے اللہ، یہ اللہ والوں کے بارے میں شیطان پھر بڑے آسانی سے بدگمان کر دیتا ہے، بڑے جلدی.
اس معاملے میں لوگ بڑے جلد بازی کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ بہرحال جب بچہ تھوڑی دیر بیٹھا، اس کے بعد اس کو لگا کہ اب تو دیر ہو گئی ہے، باپ سے بھی ڈانٹ پڑے گی اور استاد سے بھی مار پڑے گی، تو رو پڑا، رونا شروع کر دیا کہ بھئی مجھے دو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور خوب زور زور سے رونے لگا۔ جس وقت بچے نے رونا شروع کر دیا، ابھی ماحول گرم ہو گیا، ابھی رونا ختم ہوا نہیں تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب خادم باہر گیا تو ایک تشت اشرفیوں سے بھرا لے کر آیا۔ فرمایا حضرت کسی خادم نے یہ ہدیہ بھیجا ہے آپ کے لیے، خانقاہ کے لیے، فرمایا آپ قبول فرما لیں۔ تو حضرت نے جب چادر ہٹائی تو اس کے اندر اتنی رقم جتنے لوگوں کا قرضہ تھا پورا کا پورا موجود تھا۔ سب سے پہلے بچے کو دیے کہ آپ کی برکت سے یہ ملا ہے، اور باقی سب کو قرضہ دینے کے بعد فرمایا دیکھو بھائی، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ کس طرح کا سخت جان آدمی ہے، کب سے ہمیں بٹھا رکھا ہے اور کچھ کر ہی نہیں رہا۔ بھئی ہمارے معاملات اللہ کے خزانوں پر نظر رکھے کہ ہم طے کرتے ہیں چیزوں کو، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، براہ راست اللہ کے خزانے سے ہم لینے والے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کی بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے بدماشی سے کوئی کچھ وصول نہیں کر سکتا۔ عاجزی دکھاؤ گے اللہ رب العالمین کو تو اللہ اپنے خزانے تم پر لٹا دے گا۔ رونے والا کوئی نہیں تھا تو اللہ کے خزانے بند تھے، تالے پڑے ہوئے تھے۔ ایک رونے والا بندہ مل گیا، اللہ کے سارے بند تالے خزانے کے کھلوا دیے اس نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہی درس ہے آپ کے لیے کہ اگر اللہ کے خزانوں سے لینا ہو تو اس بچے کی طرح رو تو اللہ پاک جل جلالہ پھر رحم فرماتا ہے۔ اگر رونا سیکھ لیا تو مسئلہ تمہارا حل ہے، اگر تم نے رونا نہیں سیکھا تو مسئلہ، اللہ کے خزانے اس طرح متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ عاجزی، یہ ندامت، یہ جب اللہ کو دکھاؤ گے تب اللہ کو ترس اور پیار آتا ہے۔ ہم نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی پڑی، بارشیں بند ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع فرما کر ایک میدان میں لے آئے، فرمایا اللہ سے سب مانگو، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو۔ ایک گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشیں بند کر دیتا ہے۔ بارش تو رحمت ہے، رحمت بند ہو جاتی ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ مانگو اللہ رب العالمین سے۔ اتنے میں وہی آئی کہ بھائی سب کو ضرورت نہیں ہے اتنے وہ کرنے کی، ایک گنہگار ہے جو 40 سال سے مسلسل میرے ساتھ اعلان جنگ کیے بیٹھا ہے۔ موسیٰ سے کہا کہ اس کو کہہ دو کہ تو اگر معافی مانگے گا مجھ سے، میں بارشیں برسا دوں گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ ایک بندہ ہے جو 40 سال سے مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، یہ سارا کچھ اسی کی نحوست کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کو اعلان فرمایا کہ اس وقت مجھے وحی آئی ہے کہ سارا معاملہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا ہے وہ ایک آدمی بنا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ ایک شوم کی وجہ سے شہر روم تباہ ہوا، ایک شوم کی وجہ سے شہر روم تباہ ہوا۔ تو فرمایا کہ کوئی ایک ہے، خدا را جا کے توبہ کرو، سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، بالکل میدان میں آ جاؤ، تاکہ تیرے جو جرم ہوگا میں دیکھوں گا، اگر کوئی سزا دینی ہو تو میں حد جاری کر دوں، اللہ سے معافی مانگنی ہو وہ ہو جائے، تاکہ یہ جو بند دروازے ہیں یہ کھل جائے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ یار یہ سارا میرے بارے میں ہے، تو دلی دل میں اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا گیا کہ میرے اللہ 40 سال تک یقیناً میں نے نافرمانی کی ہے، لیکن 40 سال تک آپ نے کبھی مجھے رسوا نہیں ہونے دیا، پردہ ڈالے رکھا، اب اتنے سارے مخلوق کے سامنے مجھے رسوا کرو گے؟ یا اللہ یہ تیرے شان ستاریت کے خلاف ہے۔ اے میرے اللہ میں دل سے معافی مانگتا ہوں کہ آئندہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ ابھی تک آپ نے پردہ رکھا ہے، یا اللہ آئندہ بھی پردہ رکھیے، میرا تیرے سے وعدہ ہے کہ آئندہ نافرمانی نہیں ہوگی۔ میں عاجز بندہ ہوں، میں یہ تھوڑی بہت عزت بہت بڑے مشکل سے کما چکا ہوں، اگر یہ چلی جائے نا تو میں کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ عزت کے خزانے تو اللہ رسول کے پاس ہوتے ہیں، ہم جیسے گنہگاروں کے پاس عزت کی کیا، بڑی مشکل سے کمایا ہے، آج تک آپ نے لاج رکھا ہے، یا اللہ آج بھی لاج رکھا ہے۔ اب ادھر سے موسیٰ علیہ السلام اعلان پہ اعلان کیے جا رہے کہ بھائی باہر نکلو، یا من عصى اللہ 40 سنہ، او 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کرنے والے باہر نکلو۔ یہ بھی آواز چل رہی تھی کہ ادھر بارش برسنا شروع ہو گیا،
اللہ اکبر، سب خوش، موسیٰ علیہ السلام بھی خوش. یا اللہ یہ تو عجیب معاملہ ہوا. ایک طرف آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا میں بارش نہیں برساؤں گا. ابھی کوئی سامنے آیا ہی نہیں اور آپ نے بارش بھی برسا دی. فرما موسیٰ جس کے ساتھ اللہ اکبر، جس کے ساتھ معاملہ بگڑا تھا اس کے ساتھ میری صلح ہو گئی. اگر میں نے 40 سال تک اس پہ پردہ رکھا تھا تو میں مزید بھی اس پر پردہ رکھنے پر قادر ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ جو دل سے انسان عاجزی ظاہر کرتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے چیزوں کو، تو پھر اللہ کی طرف سے پیار بھی آتا ہے اس کے اوپر. تو مولانا روم کا واقعہ جو میں نے کہا نا، وہ آخر میں پھر ایک شعر کہتا ہے کہ تا نہ گرید کود کے حلوہ فروش، تا نہ گرید کود کے حلوہ فروش، بہر بخشائش نہ میں آیت بجوش. جب تک وہ حلوہ فروش بچے نے رونا شروع نہیں کیا، اللہ کے خزانے بھی تب تک کس میں نہیں آئے، حرکت میں نہیں آئے میرے دوست. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے ہو گیا، اسی حال پر خوش رہنا چاہیے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر میں زیادہ مالدار ہوتا تو میں زیادہ اچھا ہوتا، حالانکہ وہ تمہارے حق میں یہی غربت بہتر ہے. بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار اگر اللہ غریب بھی رکھتا کوئی بات نہیں، غریب اگر ہوتا تو کوئی زندیق اور مرتد اور پرویزی اور قادیانی بن جاتا. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی پر راضی ہونا، راضی رہنا سیکھ لو. رضا بالقضاء اسی کا نام تو ہے. ثعلبہ ایک بندہ ہے، صحابی ہے، مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ نے بڑا دل دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ پاک مجھے مال سے مالا مال فرما دے، میں خیرات کروں گا اللہ کے ہر راستے میں، یعنی میں ایسا خرچ کروں گا کہ دنیا دیکھے گی خرچ کسے کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا یار جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش رہنا سیکھ لو. فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ دعا تو مانگ کے دیکھیں. کچھ لوگ کرتے ہیں نا، بہت اناڑی قسم کے ہوتے ہیں، دازن سوال دو زور نم ڈیر سختی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مروت والے پیغمبر تے دعا مانگ لیا اللہ اس کو مال عطا فرما دے، اس کو چاہیے، مالدار بن گیا. کچھ عرصہ بعد ظہر کی نماز میں نظر نہیں آنے، کہاں ہوتے ہو؟ کہ حضرت مال کی اس میں وہاں رہتا ہوں، نماز ادھر ہی پڑھتا ہوں. اس کے بعد پھر عصر کی نماز چھوٹ گئی، وہ یہ بخاری کی روایت ہے تفصیلی. اس کے بعد پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، پھر فجر کے، پھر جمعے کو صرف مسجد نبوی آتا تھا، پھر اس کے بعد پھر جمعہ بھی چھوٹ گیا. زکوٰۃ کا موقع آیا، نبی علیہ السلام نے مصدق کو بھیجا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کچھ عرصہ بعد اس کو احساس ہوا کہ غلطی ہوئی، واللہ عالم کس غرض سے زکوٰۃ کی رقم بھیجی. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹائم گزر گیا، اب قبول نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ اپنی زکوٰۃ لے کر آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے قبول نہیں فرمایا. حضرت عمر کے دور میں زکوٰۃ لے کے آیا، حضرت عمر نے کہا دیکھو بڑے بے شرم آدمی ہو تم، جس کی زکوٰۃ اللہ کے رسول قبول نہ کرے، صدیق اکبر قبول نہ کرے، عمر ابن الخطاب کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اگلی بار اگر زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا تیری خیر نہیں. خسرت الدنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین. تو سلوک اور تصوف میں بنیادی چیز میرے دوستوں جو سیکھنے کی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ رضا بالقضاء، کہ ہم ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين.